بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہم اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں یا اس کی تعریف کرنا چاہیں تو کچھ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی ایک خاص نصب العین کے لیے منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کا یہ سبق جو ہے نظم و ضبط کے متعلق ہے اور انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی خاص یعنی کہ اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ نظم و ضبط یا ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اگر اس کو اپنے زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہم کامیاب بھی ہیں اور ہم آسانی سے اپنی منزل کو حاصل کر پاتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر نظم و ضبط ہے تو آپ اپنے ہر کام کو وقت پہ کریں گے، وقت پہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ بے سکونی کا شکار ہوں گے، انتشار کا شکار ہوں گے اور آپ کسی بھی کام کو وقت پہ مکمل نہیں کر پائیں گے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں کچھ چونکیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ ایک قطار میں جا رہی ہیں۔ یہ بھی ان کی زندگی کے نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ہمارا مذہب دین اسلام جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ہر ایک مقام پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں ایک نظم و ضبط کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ روزہ ایک خاص وقت پہ رکھنا ہے، ایک خاص وقت پہ افطار کرنا ہے، حج ایک خاص طریقے پہ ادا کرنا ہے، ایک خاص قسم کا لباس پہننا ہے، نماز ایک خاص وقت پہ ادا کرنی ہے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں مکمل طور پر نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ایک اعلیٰ مثال بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، نظام شمسی کو اگر ہم دیکھیں، کائنات کے ہر ایک نظام کو اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک ستارہ، ہر ایک سیارہ اپنے مدار پہ، اپنے راستے پہ، اپنے خاص وقت کے مطابق چل رہا ہے اور وہ نظم و ضبط کا مکمل عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو لوگ نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح موسموں کا تغیر اور تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔
پرندے، جانور اور اشراط الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ چیونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے؟ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا اس کے ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ طلباء نے اپنی اس نشست میں نظم و ضبط کے سبق کا کچھ حصہ پڑھا، اس میں سے کچھ خاص یا مشکل یا کچھ نئے الفاظ جو ہیں ان کی روحانی کا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھیے گا، اپنے سبق کو پڑھیے گا اور ان الفاظ کی معانی جاننے کی کوشش کیجیے گا، یاد کیجیے گا ان کو۔ عزیز طلباء، اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں نظم و ضبط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نظم و ضبط کی پابندی کے بغیر نہیں چلتا۔ عزیز طلباء، سبق پڑھنے کے بعد میں اپنی کتاب میں سوال نمبر 2 کے جوابات تلاش کرنے ہیں اور سبق کا مرکزی خیال اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنا ہے۔ اس سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔